صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایک سلسلہ مخارج سیکھنے سکھانے کا کستوار سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ حروف کے مخارج سنے ہیں، جن میں حروف حلقیہ ہیں، حروف لثویہ، حروف لہویہ، ان کے سن چکے ہیں۔ آئیے حروف صفیریہ، خیر بقیہ جو مخارج ہیں ان میں اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ حروف صفیریہ جو سیٹی والے حروف ہے، سیٹی والے حروف جو زبان کا کنارہ اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، سیٹی والے حروف 3 ہیں: زا، سین، صاد۔ زا، سین، صاد، یہ سیٹی والے حروف ہیں کہلاتے ہیں، حروف صفیریہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور حروف شجریہ جو زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں: جیم، شین، یا۔ جیم، شین، یا۔ تو ان حروف میں اتنی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح حروف نطعیہ، تا، دال، طا، ان کا بھی اتنا مشکل نہیں مخرج۔ حروف حرف حافیہ جو اہم ایک یعنی کہ وہ مخرج ہے، اس کا سیکھنا یہ کافی ضروری ہے۔ حرف حافیہ یہ ایک ہے جو زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ حرف حافیہ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ایک حرف ادا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حرف حافیہ۔ وہ ہے ضاد۔ ضاد، دیکھیے ضاد، اس کو دال نہیں پڑھنا چاہیے معاذ اللہ ہے، یا ولضالین یا ولضالین اس طرح کرنے سے نہیں، ضاد کو ضا کی آواز میں یا دال کی آواز میں پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولضالین، تو ضاد کا مخرج یہ بھی اہم ترین مخرج ہے، اور اس کو بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ ہونٹوں سے 4 حرف ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ یہ جو حروف ہیں یہ حروف شفویہ کہلاتے ہیں، ہونٹوں سے ادا ہونے والے، اور خصوصیت کے ساتھ جو مخارج جو ہیں جن میں قریب الصوت جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، جیسے تا، طا، ان میں فرق ہو، ذال، زا، وا، ان میں فرق ہو، اسی طرح ثا، سین، صاد، ان میں فرق ہونا چاہیے۔ تو جو قریب الصوت ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں نا، ان کا خوب خیال رکھیے اور اس کے مطابق پڑھیے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اتنا اہم ہے